بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اسٹوڈینٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایم اے اردو پارٹ 1 کی بک نمبر 3 کے بارے میں بات کریں گے، اس کے سلیبس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے پیپر پیٹرن کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اسٹوڈینٹس، سب سے پہلے ہم لوگ اس کے سلیبس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ سلیبس میں کون کون سی چیزیں ہیں اور اس کا سلیبس کتنا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں سلیبس میں کیا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس کے سلیبس میں شارٹ کویسچن ایم سی کیوز کچھ بھی نہیں ہے، صرف لانگ کویسچن ہوں گے اور یہ پیپر 2 حصوں میں آئے گا، ایک تشریح کا حصہ ہوگا اور ایک ہوگا کویسچنس کا۔ صرف ان 2 حصوں میں یہ جو ہے نا وہ سوالات آئیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس دیکھ لیتے ہیں ان میں کون کون سے سوالات ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس دیکھ لیتے ہیں اس کا سلیبس میں ہے سب سے پہلے اسلوب اور اسلوب کی تشکیلی عناصر، اس کے بعد ہے اسلوب کیا ہے، اس کے بعد اسلوب اور اس کی تشکیل۔ یہ جو 3 ٹاپک ہیں ان میں سے ایک کویسچن لازمی آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ اچھے طریقے سے یاد کریے گا، اس میں سے ایک کویسچن لازمی آنا ہے اس میں سے۔ اس کے بعد ہے جی، یہ کچھ نثر نگار ہیں، ان کی کچھ آگے بکس ہیں، ہم نے ان کے اسلوب کے بارے میں پیپر میں کویسچن آئے گا، ہم نے ان کے اسلوب کے بارے میں لکھنا ہے۔ اسلوب ہے کیا؟ اسلوب جو ہے وہ سٹائل کو کہتے ہیں، یعنی طریقہ کار، جو لکھنے کا طریقہ کار ہے اس کے بارے میں بیان کرنا ہے ہم نے۔ چلیں دیکھ لیتے ہیں۔ ملا وجہی ہے، سبرس، مرزا غالب، خطوط غالب، سر سید احمد خان، مضامین سر سید، محمد حسین آزاد، نیرنگ خیال، الطاف حسین حالی، یادگار غالب، علامہ شبلی نعمانی، سیرت النبی، ابوالکلام آزاد، غبار خاطر، فرحت اللہ بیگ، مضامین فرحت، مشتاق احمد یوسفی، چراغ تلے، اردو میں انشائیہ کا آغاز و ارتقاء، وزیر آگاہ، خیال پارے، مولوی عبدالحق، چند ہم عصر، ابن نشاء، اردو کی آخری کتاب۔ یہ ایک حصہ ہو گیا ہمارا۔ اس کے بعد ہم دوسرے حصے کی طرف دیکھ لیتے ہیں۔ یہ حصہ ہے تشریح کا، یہ سارے کا سارا حصہ تشریح کا ہے۔ اس میں سے ہمیں سیاق و سباق کے ساتھ جو ہے نا ہم لوگوں نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے غالب کے خطوط ہیں، یہ ان کے 5 خطوط ہیں۔ ایک بنام منشی گوپال کے نام ہے، بنام میر مہندی ہے، بنام مرزا یوسف ہے، بنام علاء الدین احمد خان ہے، بنام مرزا قربان علی ہے۔ یہ ان کے خطوط ہیں۔ اس کے بعد جو 2 مضامین ہیں وہ ہیں محمد حسین آزاد کے، یہ دونوں مضامین ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، دوسرا ہے شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار، یہ دونوں انہوں نے لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہے غبار خاطر کے 2 خطوط، یہ جو ہیں ابوالکلام آزاد نے لکھے ہوئے ہیں، یہ ان کی کتاب غبار خاطر جو ہے نا وہ ان کی کتاب ہے، اور جو انہوں نے ان سے 2 خطوط لیے ہیں ابوالکلام آزاد نے یہ لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں بھی یہ جو ہے نا 2 خطوط ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سارے حصے میں سے جو ہے نا وہ 2 کویسچن آئیں گے، ان میں سے ہمیں ایک کرنا ہے، اور جو ان میں سے امپورٹنٹ ہے کہ جن میں سے آنا ہی آنا ہے، وہ ان دونوں میں سے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا اور شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار، ان دونوں میں سے لازمی جو ہے وہ آنا ہے کویسچن۔ تو اسٹوڈنٹس، اب ہم پیپر پیٹرن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ اس میں کون کون سی چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس میں سوالات کتنے ہیں۔ سوالات اس میں ٹوٹل 9 سوالات ہیں اور ہم نے صرف 5 کرنے ہیں اس میں سوالات۔ جو ہمارا پہلا سوال ہے وہ پہلا سوال ہمارا لازمی سوال ہوگا۔ وہ کون سا سوال ہوگا؟ وہ ہوگا یہ ان میں سے ہوگا، یہ جو تشریح ہے نا ان میں سے ہوگا، 2 ہمیں سوال آئیں گے، ان میں سے ہم نے ایک کرنا ہے۔ یہ ہمارا لازمی سوال ہے، اس میں ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے اس سوال کو نا۔ اس کے بعد جو پیپر میں جو سوالات ہیں وہ 2 حصوں میں آئیں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ پہلا سوال جو لازمی ہے وہ ہوگا اور ایک کویسچن کا حصہ ہوگا۔ جو پہلا سوال ہے وہ تشریحوں کا ہوگا کہ تشریح اس میں ہم لوگوں نے کرنی ہے۔ اس میں 2 سوالات ہوں گے جن میں سے ایک ہم نے کرنا ہے، یہ سوالات تشریح کا ہوگا، ٹھیک ہے۔
اس میں ہم نے تشریح تو کرنی ہے، حوالہ متن بھی ساتھ لکھنا ہے، لازمی لکھنا ہے، اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تشریح ہم لوگوں نے اس طرح کرنی ہے کہ اس کے جو مصنف ہے اس کے لکھنے کا جو طریقہ کار ہے، اس کے اسلوب کی خصوصیات جو ہے نا وہ نمایاں ہونی چاہیے۔ یہ کویسچن ہم لوگوں نے اس طرح سے حل کرنا ہے اس کو۔ اس کے بعد جو اس کا دوسرا حصہ ہے وہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں دوسرے حصے میں کون سی چیز آتی ہے۔ دوسرے حصے میں آئیں گے 8 سوالات، ٹھیک ہے۔ پہلا سوالات تو اس حصے میں سے آئے گا، اور جو دوسرا ہوگا وہ ہوگا اس میں سے آئے گا سوالات۔ اس میں 8 سوالات ہمیں آئیں گے، اس میں سے ہم لوگوں نے 4 جو ہے نا وہ کرنے 4 سوالات۔ یہ سارے سوالات جو نثر نگار ہیں ان کے اسلوب کے متعلق سوال ہوں گے، یعنی کہ جیسے ہمیں یہ کویسچن آ جاتا ہے سر سید احمد خان کے اوپر، ٹھیک ہے، تو جو ہم لوگوں نے اس کا جواب لکھنا ہے تو وہ ہم نے سارے کا سارا اس کا جو اسلوب ہوگا اس کے اوپر ہی ہم نے اس کا جو ہے وہ جواب لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کچھ اہم باتیں ہیں تو وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس بک کا نام اسالیب نثر ہے، یعنی کہ یہ اسلوب سے ہی نکلا ہے، اور اسلوب کا مطلب ہوتا ہے طریقہ کار، سٹائل کو کہہ سکتے ہیں، طریقہ کار، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو اہم باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں اسلوب ہم لوگوں نے لازمی یاد کرنا ہے، اور سوال میں جو مرضی پوچھا ہو اس میں ہم نے اسلوب کو ہے وہ لازمی لکھنا ہے، یعنی کہ آپ اگر اسلوب ہی تیار ان کا کر لیں تو آدھا کویسچن ہمارا ویسے ہی کلیئر ہو جاتا ہے۔ اور 3 یا 4 حوالہ جات جو ہیں وہ اسلوب کے اوپر ہم نے لازمی لکھنے ہیں۔ کسی کے اوپر بھی اگر ہمیں آتا ہے کویسچن، جیسے سر سید کے اوپر ہی آ رہا ہے، تو ہم نے ان کے اسلوب کے اوپر جو ہے نا وہ 3-4 حوالہ جات لکھنے ہیں، اور جو ناقدین ہیں ان کی آراء لکھنی ہے، ان کا اظہار انہوں نے کس طرح کا ہے، کس طرح کیا ان کا اظہار، وہ ہم لوگوں نے لازمی لکھنا ہے۔ جب ہم پیپر میں اس کا جواب لکھیں گے تو وہ اس طرح لکھیں گے کہ پہلے نثر نگار کا تعارف کر لیں گے تھوڑا سا 1-2 پیج کا، اس کے بعد ہم لوگوں نے اسلوب جو ہے وہ زیادہ لکھنا ہے، پھر اس کے بعد جو ناقدوں کی آراء ہے وہ لکھنا ہے، ناقدین کے آراء، یعنی کہ انہوں نے ان حوالے سے کیا کیا کہا گیا ہے وہ ہم لوگوں نے اس میں لکھنا ہے۔ اسٹوڈنٹس، میں آپ کو اس کا پیپر بھی دکھاتی ہوں کہ اس میں یہ پیپر کس طرح ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں وہ تشریح والا کویسچن ہے، یعنی کہ 2 انہوں نے کہا ہے کہ یہ پہلا سوال لازمی ہے، یہ لکھا ہوا ہے ادھر پہلا سوال لازمی ہے، ٹھیک ہے، اور ان میں سے ہم لوگوں نے ایک کرنی ہے، چاہے ہم وہ خطوط یاد کر لیں یا چاہے ہم وہ جو ہیں 2 مضامین محمد حسین آزاد کے وہ والے یاد کر لیں۔ اور اس کے بعد یہ 8 کویسچن ہیں پیپر میں آئے ہوئے، اور ان میں سے ہم لوگوں نے جو 4 کرنے ہیں یہ نثر نگاروں کی طرف سے ہیں، یعنی کہ یہ والے حصے سے، ٹھیک ہے۔ اور بس یہ 2 پارٹ میں پیپر ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بھرپور فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے معلومات مل رہی ہے اور اپنی کمنٹ باکس میں قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔